بعد اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم۔ محترم سامعین، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو دیکھنے کو ملے گا کہ مختلف قوموں میں مختلف اوقات میں ان کے عروج و زوال کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ کبھی کوئی قوم ابھر کر دنیا پر چھا گئی تو دوسری قوم مغلوب ہو کر ناپید و مقہور ہو گئی۔ مختلف قوموں میں مختلف اوقات میں ان کو عروج و زوال کے اسباب بھی مختلف رہے، لیکن مسلمان قوم جب بھی مغلوب ہوئی اس کے دیگر ضمنی اسباب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید میں ملاوٹ اور شرک کا ارتکاب۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کو، اپنے کنبے قبیلے کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دی، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلایا۔ کوئی بھی نبی یا رسول ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو، کنبے قبیلے کو اللہ کی توحید کی دعوت نہ دی ہو۔ اور جب ہمارے اندر ایمان کامل ہوگا، ہم اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لے آئیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا غم نہ کرو، سستی نہ کرو، اگر تم پکے سچے مومن ہو تو تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ اور جب ہم توحید کے اندر ملاوٹ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو ہماری توحید کے اندر شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح ہماری ذلت و پستی کا دوسرا سبب جو ہے وہ ہے قرآن و سنت سے دوری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور کل قیامت والے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں اور رفعتیں عطا فرماتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کو پستیوں میں گرا دیتے ہیں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اسی طرح ہمارے سے ذلت و پستی کا تیسرا سبب جو ہے وہ ہے اتحاد کا فقدان، اتحاد کا ختم ہو جانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ غم نہ کرو، سستی نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا چلی جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہماری ذلت و پستی کا جو چوتھا سبب ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے پیدا ہونے کا مقصد بیان کیا ہے کہ تمہیں بھلائی کا حکم دینے کے لیے پیدا کیا گیا اور برائی سے منع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو محترم بھائیوں، اس کے علاوہ بھی دیگر اسباب ہیں جو ہماری ذلت و پستی کے اسباب ہیں، تو ان میں سے چند سب سے اہم یہ تھے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا